السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ کریم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بجائے سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز خلفائے کرام، بزرگوں، میرے نوجوان دوستوں اور پردہ نشین ماں اور خواتین، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل کرم اور یہ احسان ہے، اس نے اپنے ہی خاص فضل سے ہم کو حضور پرنور احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت بابرکت میں پیدا کیا۔ پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ یہ فخر انبیائی نکلا۔ بڑا ہی کرم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایسے پرفتن دور میں، دین بیزاری کے دور میں، نسبت بہت اعلیٰ کاملین کی عطا کیا ہوا ہے۔ ایسی نسبت عطا کیا ہوا ہے کہ جن کو ماہ رمضان کی بڑی قدر ہے، ہمارے پیروں کو ماہ رمضان کی بڑی قدر، اللہ تعالیٰ وہ اعلیٰ نسبت ہم کو دیا ہوا ہے، جو بڑے بے صبری سے ماہ رمضان کے آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان کیا ہے وہ وہی جانتے ہیں، ہم لوگ نہیں جانتے۔ اللہ خالی ان کے نقش قدم پر رہنے کی، ان کی نقل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے ہم ماہ رمضان میں داخل ہو گئے ہوں گے۔ زندگی ساتھ دینا ہماری ہے، اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ ماہ رمضان دیکھنا نصیب فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ وقت پیر و مرشد کے ساتھ گزارنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کے 5 فرض ہے، اسلام کے 5 فرض ہے، صحیح ہے، مطلب یہ 5 فرض پر جو عمل کرتا ہے وہی حقیقت میں اللہ کے پاس مسلمان۔ اگر ہم سے کسی نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں، ہم بولیں گے ہاں الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ یا کسی نے پوچھا آپ کا مذہب کیا ہے، واٹ از یور ریلیجن، ہم یہی کہیں کہ میں کیا ہوں، مسلمان۔ لیکن یہ مسلمان ہم آدھار کارڈ میں ہیں، یہ مسلمان ہم راشن کارڈ میں ہے، ووٹنگ آئی ڈی میں ہے، ووٹر لسٹ میں ہے، برتھ سرٹیفکیٹ میں ہے۔ ریلیجن کیا ہے، مسلمان اللہ کا۔ لیکن اللہ کے پاس مسلمان کون؟ جو یہ 5 چیزوں پر عمل کرتا ہے، صحیح۔ ہمارے پاس دوسری چیزوں کی بڑی اہمیت ہے، اصل چیزوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ختنہ کرانا،
ہم سمجھتے اگر ختنہ نہیں کرائے تو مسلمان نہیں رہتے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ختنہ کرانا سنت ہے، لیکن نماز کا پڑھنا اور روزے کا رکھنا یہ فرض ہے۔ اچھا سمجھنا، اللہ کا احسان، ہم سب کلمہ پڑھ لیے الحمدللہ، ایک فرض تو ادا ہو گیا ہے۔ اب ہم پر جو فرض ہے پنج گانا نماز، 5 وقت کی نماز اس کے وقت پر، اور جو ماہ رمضان آ رہا ہے اس کے پورے روزے، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت، پھر عورتوں کے کچھ مسائل ہے ناپاکی کے ایام کے، وہ الگ ہے، ہم پر فرض ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے تو بہت ہی برا کام کر رہا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے۔ اللہ ہماری بہت حفاظت فرمائے۔ یہ بہت بابرکت مہینہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ مسلمان کے لیے نہیں، روزے دار کے لیے۔ بہت بڑا مہینہ، ہر ایک کے لیے نہیں، روزے دار کے لیے، روزے دار مسلمان کے لیے۔ یہ نہیں سمجھنا میں مسلمان ہوں تو میری مغفرت ہو رہی ہے، میں مر گیا تو اللہ جنت دے دے گا، رمضان میں دے گا اگر آپ روزے دار مسلمان ہیں تو۔ اگر ہم روزے دار مسلمان نہیں ہے تو ایک بھی بینیفٹ اللہ تعالیٰ جو اسکیم رکھا ہوا ہے ماہ رمضان کی، ہم اس کے ایلیجیبل، مستحق ہم بولو نہیں ہوتے۔ اللہ ہماری بہت حفاظت فرمائے۔ اور ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے، روزے دار اللہ کا بڑا محبوب، روزے دار سے اللہ بہت محبت کرتا ہے، روزے دار سے اللہ بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، صحیح ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر وہ سویا بھی ہے، روزے دار سویا بھی ہے تو بھی وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ اللہ اللہ، صحیح ہے، اچھا سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اللہ دنیا کا بھی اگر جائزہ لے، اگر ایک آدمی روزہ نہیں رکھا ہے، ایک آدمی روزہ نہیں رکھا ہے اور وہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کا محبوب نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی روزہ رکھا ہے اور سویا ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ اللہ اللہ، حالانکہ ایک تلاوت کلام پاک کر رہا ہے لیکن روزہ نہیں رکھا ہوا ہے، کام کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، لیکن اللہ اس کو محبت سے دیکھ رہا ہے۔ اور ایک سویا ہوا نہیں، اللہ کا پیارا ہے، لاڈلا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جیسے مثال کے طور پہ گھر میں اگر جائزہ لے لیں، نوکرانی کام کر رہی ہے، صحیح ہے، اس کو ڈانٹتے رہتے، چلے جالا صاحب کر، چل ہاں یہ برابر کر، وہ برابر کر، وہ برابر کر، اور بیوی سوئی ہوئی ہے، محبوبہ ہے نہیں، اللہ اللہ، وہ پیاری ہے، صحیح ہے، وہ سوئی بھی ہے تو اس کے سوتے ہوئے چہرے کو دیکھتے رہتا، چوتھویں کا چاند ہے، اور بال اگر زلفیں آ گئی ہے چہرے پہ تو ارے بادل آ گئے ہیں، اللہ اللہ، یعنی جو بیوی ہماری محبوبہ ہے وہ سوئی بھی ہے تو ہماری قریب ہے، کیوں؟ محبت کی وجہ سے۔ اور ایک دوسری عورت ہے، تعین کے اعتبار سے یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے، لیکن کام والی ہے وہ، اللہ اللہ اللہ، اب وہ کام کر رہی ہے تو اس کے کام میں بھی نقص نکالتے رہتے، چڑھتے رہتے، برابر سے صاف کر، اور جالا صاف نہیں کرو، چل برابر سے کر، اللہ، اور غلطی سے وہ سو گئی، پیسے کاٹ دیتے اسے، چل سو گئی، اللہ اللہ اللہ، صحیح ہے، انشاءاللہ اللہ کے محبوب بنیں گے، بولے انشاءاللہ، صحیح ہے، روزہ رکھو۔ کئی لوگ بولتے ہیں کہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن عادت نہیں رہتی، مشکل ہو جا رہا ہے،
بہت مشکل لگتا ہے، لیکن قربان جاؤ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، میں نے روزے کو فرض کیا، میں نے روزے کو فرض کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، میں نے روزے کو فرض کیا۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھ کر صحابہ کو درس دے رہے ہیں، مرنے کے بعد حساب لیا جائے گا، مرنے کے بعد میزان سے گزرنا ہے، نام اعمال تولے جائیں گے، نام اعمال کی کتاب تمہارے ہاتھوں میں دی جائے گی۔ اس انداز سے بولتے ہیں۔ ایک گاؤں والے صحابی رسول گاؤں کے کھڑے ہو گئے، ٹہر گئے، یا رسول اللہ یہ حساب لے گا کون؟ یہ حساب کون لینے والا کون ہے آخر؟ سرکار فرمایا اللہ لیتا ہے۔ وہ صحابی رسول بہت ہنسے، بہت مسکرائے۔ سرکار فرمایا کیا ہوا؟ ارے وہ تو 70 ماہ سے زیادہ میرے سے محبت کرتا ہے، میں تو بخشا گیا، اللہ حساب لینے والا ہے، میری تو بخشش ہو ہی گئی۔ سرکار بھی ہنس کر کیا عقیدہ ہے بھائی، یعنی ایک تجلی ایک ایسی بھی ہے، ایک دیکھنے کا نظریہ ایسا بھی ہے، ایک کیفیت ایسی بھی ہے عنوان کو دیکھنے کی۔ صحیح ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے میرے بندے دھوپ بہت ہے، 15 گھنٹے کا روزہ ہے، تو ڈر کیوں رہا ہے؟ میں چاہوں بن موسم برسات کرا دوں، برف برساؤں کیا پوچھا اللہ؟ تلنگانہ میں برف بھی گرے، اولے بولتے تھے اس کو، نہیں اللہ ہم سے بھی پوچھا اللہ برساؤں یہاں پہ، اللہ نہیں پتھرے ٹوٹ جائے گے، بندے اور پریشان ہو جائے گے، اللہ تو اللہ پانی برسا دیا نہیں ہمارے لیے، موسم اتنا بدل کے رکھ دیا، ابھی بھی شیطان بول رہا ہے دھوپ بہت ہے، بتاؤ پنکھا بند کر کے بیٹھا ہوں میں یار، اللہ صحیح ہے، تم روزہ رکھو تو صحیح، دیکھو کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ شیطان جانے سے پہلے ڈرا کے جاتا، ارے 14 گھنٹہ 15 گھنٹہ نہیں ہو سکتا بھائی، اپنے کو تو بیڑی کی عادت ہے، اپنے کو تو تمباکو چاہیے، نہیں کچھ نہیں۔ میں نے ایسے کو دیکھا جن کو بیڑی کی عادت، پان کی عادت، تمباکو کی عادت ہے، میرے کو خود کو بیان کرتے کرتے پانی پینے کی عادت ہے، نہیں، لیکن حالت روزے میں یہ سب کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، حالت روزے میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ اس کا خیال آتا ہے۔ میں بیان کرتے کرتے تھوڑی تھوڑی دیر سے پانی پیتا ہوں، ابھی رات کو تو پی سکتے، دن میں بھی نہیں، دن میں بھی جمعہ کا بیان ہو جاتا فوری میرے کو پانی دیتے لوگ لا کے، اللہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لیکن ماہ رمضان میں کسی بھی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے یا نہیں؟ اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر روزہ رکھنے کا عزم کرو، بولو انشاءاللہ۔ کرنا کیا ہے روزے میں؟ نماز میں کچھ کرنا رہتا، زکوٰۃ میں کچھ کرنا رہتا، حج میں کچھ کرنا رہتا، اور روزے میں چھوڑنا رہتا، روزے میں چھوڑنا رہتا۔ حج میں کچھ کرنا ہے، صفا مروہ کی صحیح کرنا ہے، عرفہ کے میدان میں جانا ہے، بیٹھنا ہے، زکوٰۃ میں تلاش کر کر کے لوگوں کو مال پہنچانا ہے، نہیں اللہ۔ روزے میں کیا کرنا ہے؟ روزے کا عمل کیا ہے؟ حضرت سحری کھانا فرض نہیں ہے، نہیں کھائے تو بھی روزہ رکھنا پڑتا، نہیں کھائے تو بھی روزہ رکھنا پڑتا ہے، اللہ میں فرض کیا پوچھ رہا ہوں، نہیں سحری کھانا فرض، اللہ افطار کچھ کھانا کچھ بھی نہیں ہے، دھوپ جمع کر کے نکل لیے ہو گیا آپ کا افطار، دھوپ جمع کر کے نکل لیے ہو گیا آپ کا افطار، کرنا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ رمضان میں کیا کرنا ہے؟
چھوڑنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ارے بولو. روزے کا مطلب ہی ہے رک جا. روزے کا مطلب کیا ہے؟ ارے بولو رک جا. کھانے سے رک جا، پانی سے رک جا، حلال بیوی سے رک جا. پورا دن نہیں، 14 گھنٹہ 15 گھنٹہ پورا دن. اللہ شروع میں جب روزہ فرض ہوا تھا، پورا دن 24 گھنٹہ پورا مہینہ بیوی کے پاس نہیں جا سکتے. پورا مہینہ بیوی کے پاس نہیں جا سکتے. اللہ اللہ اللہ. صحیح میں ایک بار ایسا ہوا، مغرب کے بعد رات کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے جا کر مل لیے، ملاقات کر لی. غسل فرض ہو گیا. بہت رونا آیا ان کو. ارے 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 میں نے کیا کرا. سرکار کے پاس روتے روتے آئے. کیا ہو گیا عمر؟ میں جا کے بیوی سے ملاقات کر لیا. صحیح میں سرکار خاموش رہے. اللہ تعالیٰ وہی نازل فرمایا، آج سے افطار کے بعد، غروب آفتاب کے بعد سحر تک تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو گئی. صدقہ عمر فاروق کا سرکار. نہیں تو بہت مشکل ہو جاتی تھی ہماری. حالانکہ وہ اتنے تقوی والے ہونے کے باوجود بھی نہیں جا کر بیوی سے ملاقات کر لیے. ہم تو لقوے والے لوگ ہیں. نہیں اللہ اللہ. اس کو سائڈ میں بٹھا دو بچے کو، سائڈ میں بٹھا دو. احسان امت پر احسان ہو جاتا تھا. اللہ اللہ. دن کو بھی مل لیتے تو ہائے ہائے. حضرت عمر ایک اور احسان کر دیتے. نہیں دن کو بھی اگر مل لیتے تو نہیں. اللہ اللہ. اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ ہم پر بڑا فضل کرم اور احسان کیا. ماہ رمضان جیسا مبارک مہینہ سایہ فغن ہونے کو ہے. صحیح میں ماہ رمضان کو اگر سمجھنا ہے اللہ والوں کے پاس اگر ہم رہے تو ہی ماہ رمضان صحیح سے سمجھ میں آتا ہے. خدا کی قسم روزہ کس کو بولتے ہیں وہاں سمجھ میں آتا ہے کس کو روزہ بولتے ہیں. ورنہ تو ہم صرف بھوکے اور پیاسے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت سی خوشخبریاں سنایا ہے ماہ رمضان میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈرایا بھی ہے. 2 حدیث طیبہ ایسی ہے جو ایمان والوں کو ڈرا دیتی ہے. ایک حدیث طیبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے، ماہ رمضان میں ایسے کئی روزے دار ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن اللہ کے پاس بھوکے اور پیاسوں کی فہرست میں ان کا نام ہوتا ہے. اللہ کے پاس بھوکے اور پیاسے کی فہرست میں نہیں ان کا نام رہتا ہے. لوگوں کے پاس کیا ہے؟ روزے دار. خود کے پاس کیا ہے؟ روزے دار. لیکن اللہ تعالیٰ کے لسٹ میں کیا ہے؟ وہ بولو بھوکے اور پیاسے. مطلب روزے کا ثواب، اجر، انعامات، فضیلت سب سے اللہ تعالیٰ محروم کر دیتا ہے. وہ بندہ محروم رہتا ہے. اللہ تو نہیں کرتا، وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے. اللہ 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 اللہ. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. خیر صحیح میں ہم اپنا جائزہ لینا، ہم روزے داروں کی لسٹ میں آتے ہیں یا بھوکے اور پیاسوں کی لسٹ میں آتے ہیں، وہ جائزہ لے لیں. دوسری حدیث طیبہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر شریف پر چڑھ رہے ہیں، آمین 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 فرمائے، خطبہ دیے. اس کے بعد صحابہ سوال کرے، یا رسول اللہ آپ نے 3 بار آمین آمین فرمائے، کیوں ایسا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے کہ جب میں منبر شریف پر چڑھ رہا تھا جبریل علیہ السلام آئے. جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے دعا کی، 3 دعا.
دعا بول لو یا بدعا بول لو. اس میں سے ایک یہ تھی کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرایا. جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرایا وہ ہلاک ہو جائے. جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرایا وہ کیا ہو جائے؟ ہلاک ہو جائے. اللہ اللہ اللہ. نبی پاک فرمائیں آمین. اب سیدھی سی بات ہے، یہ دعا قبول تو ہے صحیح میں. ماہ رمضان پایا اور اپنی مغفرت، پتہ کیا چلا؟ ماہ رمضان جب آتا ہے بندوں کی مغفرت کرا دیتا ہے. جیسے کہ بارش ہو رہی ہے، نہیں ہم بچنے کی کتنی بھی کوشش کرے لیکن تھوڑے تو بھیگے ہی بھیگے ہیں. کوئی پورا بھیگ گیا، کوئی تھوڑا بھیگا ہے یا نہیں؟ اللہ اللہ. چھاتا لے کے نکلا، کچھ بھی کر کے نکلا لیکن بھیگا ہی بھیگا ہے. صحیح میں ماہ رمضان آتا ہے سب کی مغفرت کرا دیتا ہے. اس کے باوجود اگر کوئی مغفرت سے محروم ہے، جبریل علیہ السلام کو بڑا تعجب ہو رہا ہے. جبریل علیہ السلام کو بڑا تعجب ہو رہا ہے. اللہ اللہ. نبی پاک بڑے تعجب فرما رہے ہیں کہ اللہ سب کی مغفرت کر رہا ہے اور یہ بندے محروم کیسے ہیں، ہلاک ہو جائے. اللہ اللہ. اللہ نوازشوں پر آیا ہوا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیا ہے. رحمت کی تجلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے قہریت کی تجلی کو صحیح میں بدل کے رکھ دیا، پورے رحمت میں بدل کے رکھ دیا. قہریت کا سوال ہی نہیں ہے ماہ رمضان میں، اس کے باوجود بندہ محروم ہے. اللہ اللہ. جبریل علیہ السلام کو تعجب ہو رہا ہے. اللہ بڑا فضل کرم اور احسان کیا. وہ ماہ رمضان آنے والا ہے. گزارش ہے نہیں ہم کوشش کرنا اللہ کے مغفور بندوں کی فہرست میں آنے کی کوشش کرنا. اللہ اللہ اللہ. اللہ ہم کو ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ. دنیا دار کو دیکھنا، دنیا داروں کے پاس ماہ رمضان کی بڑی اہمیت ہے. کئی دنیا دار ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے. کیوں؟ دھندا کرنا ہے. روزہ کیوں نہیں رکھ رہے؟ بولو. دھندا کرنا ہے. اللہ اللہ. تجارت کرنا ہے. کئی لوگ تراویح نہیں پڑھتے، بزنس فجر تک. محمد علی روڈ آپ کا بھیونڈی میں کون سا ہے وہ چٹوری گلی نہیں؟ اللہ اللہ. پوری کھلی رات بھر مارکیٹ کھلی پڑی ہوئے. حیدرآباد میں تو ہوٹلوں کے باہر لائن لگی پڑی ہے. ہوٹل والوں کو شادی کھانا بکنگ کر کے رکھنا پڑتا ہے لوگوں کو بٹھانے کے لیے. شادی نہیں، فری نہیں، پیسہ دے کے. نہیں حلیم کیا کھا رہے لوگ وہاں پہ؟ حلیم. ہو صحیح. اب جتنے بھی حلیم پکانے والے لوگ ہیں روزہ نہیں رکھتے کیونکہ اس میں بڑی طاقت لگتی ہے. صحیح میں. ارے بھائی روزہ رکھو، روزہ رکھیں گے تو پکائیں گے کیسا؟ ارے مت پکاؤ. ارے یہ تو کمانے کا مہینہ ہے. دنیا دار اس کو کمانے کا مہینہ سمجھتا ہے، اللہ والے اس کو نیکیاں کمانے کا مہینہ سمجھتے ہیں. زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانا. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نفس لگایا ہے. نفس کی صحیح پہچان ماہ رمضان میں ہم کر سکتے ہیں. اسی لیے ماہ رمضان عطا کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ روزے کو فرض کیا تو فرمایا لعلکم تتقون. لعلکم تتقون. اللہ اور آگے فرماتا ہے ایام معدودات. تم کو گنتی کے روزے رکھنے ہیں. مہینہ بھر روزہ رکھنا نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ گنتی کے روزے. مہینہ بھر نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ گنتی کے روزے. اللہ اللہ. مطلب کیا ہے؟ 30 روزے بہت جلدی چلے جائیں گے. اللہ فرما رہا تم کو احساس بھی نہیں ہوگا. لوگ بولتے بھی ہیں نا ارے دنوں میں برکت نہیں رہی. نہیں. اللہ اللہ. رمضان کیا ہو جاتا ہے؟ تیزی سے چلا جاتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر کیا آ جائے؟ پرہیزگاری آ جائے. نفس کو پہچاننے کا بہترین مہینہ ہے یہ.
اللہ تعالیٰ ایک مخلوق ہمارے ساتھ لگایا ہے، اس مخلوق کا نام کیا ہے؟ نفس۔ اس مخلوق کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا، بولو قد افلح، وہی فلاح پایا، تحقیق وہی فلاح پایا۔ فلاح کا مطلب کامیاب ہوا، فلاح کا مطلب کامیاب ہوا، پاس ہو گیا۔ کون؟ من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنا تزکیہ کرایا یا تزکیہ کیا۔ تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ پاک کرنا۔ کس کو پاک کرنا؟ نفس کو پاک کرنا۔ اللہ، ابھی ہم سنیں کئی لوگ ایسے ہیں جن کو معلوم ہی نہیں ہے نفس کیا ہے۔ نفس کا عنوان تو مساجدوں میں آج کل سننے بھی نہیں مل رہا ہے، ممبروں پر سائمیہ سننے کو بھی نہیں مل رہا نفس بول کے ایک چیز ہے، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قد افلح من تزکا، صحیح میں۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ إِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس کسی نے اپنے نفس کو ایک خواہش سے روکا، جس کسی نے اپنے نفس کو ایک خواہش سے روکا، میں اس کو ایک جنت دوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ نفس کا کام کیا ہے؟ خواہشات کرتا ہے۔ نفس کیا کرتا ہے؟ خواہشات۔ اور ایک جگہ پر اللہ فرماتا کلو نفس ذائقۃ الموت، میں موت کا مزہ نفس کو چکھاؤں گا، موت کا مزہ نفس کو چکھاؤں گا۔ پتہ کیا چلا؟ نفس میں اور ایک چیز ہے، نہیں کیا ہے وہ؟ مزہ، لذت، خواہشات اور لذت، اللہ کا۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی ہے آیت حدیث طیبہ، اس سے نفس کیا ہے ہم کو سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے نفس کو خواہشات سے روکو، نفس کو خواہشات سے روکو۔ اللہ اللہ، ایک جنت دوں گا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ صحابہ فرما یا رسول اللہ ایک خواہش پہ روکے تو ایک جنت۔ سرکار فرمایا اگر دن بھر ہم 100 خواہش سے روکے تو؟ سرکار فرمایا اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اللہ تم کو 100 جنت دے گا۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ اتنی جنت کیا کریں گے؟ سرکار فرما بانٹو، بانٹ لو۔ اللہ اللہ، بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، تو پتہ کیا چل رہا ہے نفس کے اندر کیا کیا ہے؟ خواہشات، لذت، اور حدیث کا خلاصہ ہے آزاد پسند۔ نفس کیا ہے؟ آزاد پسند، کسی کے تابع رہنا پسند نہیں کرتا، نہیں، اس لیے بولتا بھی ہے نا میرا جسم میری مرضی، نہیں، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، نہیں؟ اس لیے اللہ بھی فرماتا ہے میری زمین میری مرضی۔ یہی ترکی میں کئی لوگ کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے۔ میرا آسمان میری مرضی، برسات آتا تھا، بس وہی اللہ یہ بندہ ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ ہے، اپنا کنٹرول بتاتے رہتا ہے اللہ۔ خیر، یہ بولنے کا مطلب کیا ہے؟ میرا جسم میری مرضی۔ ہاں، انسان کیا چاہتا ہے؟ چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، کیا چاہتا ہے؟ آزادی۔ یہ کس کو چاہیے آزادی؟ بولو، نفس کو۔ اللہ اللہ، اسی لیے کوئی امام کی ضرورت نہیں ہے بولتا ہو، امام شافعی کی ضرورت نہیں، امام حنفی کی ضرورت نہیں، کوئی بھی ایک حدیث پڑھ لیتا ہے جو اچھی لگتی ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے، جو اس کے نفس کو اچھی نہیں لگتی چھوڑ دیتا ہے، صحیح میں۔ اور اپنے آپ کو کیا بولتا ہے؟ میں کون ہوں؟ اہل حدیث۔ حضرت قبلہ فرماتے وہ اہل حدیث ہے، اہل حدیث نہیں، اہل حدث ہے، اہل حدیث ہے وہ۔ اللہ اللہ اللہ، بات سمجھ میں؟ ہاں، کیوں ہو رہا ہے؟ آزادی چاہیے، کسی ایک مسلک کو بھی پکڑے
اس مسلک پر عمل کرنا پڑتا ہے، آزادی ہماری ختم ہو جاتی، اللہ والوں کو پکڑے، اللہ والوں کے تابع ہونا پڑتا ہے۔ اللہ اللہ، نفس کو یہ سب پسند نہیں ہے۔ صحیح میں اللہ بڑا فضل کرم اور احسان کیا، اللہ ہم کو نسبت دیا ہوا ہے۔ اور آج کل کے تو قانون بھی ایسے بن رہے ہیں، اللہ اللہ، اسکولوں میں آپ کو مار نہیں سکتے، پنشمنٹ نہیں دے سکتے۔ میں صحیح بول رہا ہوں؟ ہے پہلے ہمارے دور میں پنشمنٹ ہوتے تھے، اس لیے ہم لوگ سدھرے ہوئے ہیں۔ اب آپ لوگ اپنا دیکھ لو، میں وہ بولنا چاہتا ہوں۔ اللہ، ہمارے دور میں پنشمنٹ ہوتے تھے، اب آج کل کے بچوں کو دیکھو تو نہیں، ایک عجیب پہلے جیسا وہ تربیت یافتہ ماحول محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ آنکھوں میں جو شرم تھی، لوگوں کا جو بڑے چھوٹوں کا لحاظ تھا، وہ سب کچھ بھی نہیں رہا۔ صحیح میں یہ سب تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے۔ اسکول میں ہی صحیح، اگر پنشمنٹ ہوتا تھا کچھ نہ کچھ تربیت ہوتی تھی، گھر میں ماں باپ نہیں سزا دیتے تھے، تربیت ہوتی تھی۔ آج کل ماں باپ بھی نہیں مار سکتے، ماں باپ بھی مارے، اور اگر اس نے 100 ڈائل کر دیا نہیں تو ماں باپ بھی جیل میں۔ اللہ اللہ اللہ، یہ دور چل رہا ہے، نہ گھر میں تربیت ہو رہی ہے، نہ مدرسے میں تربیت ہو رہی ہے، نہ اسکول میں تربیت ہو رہی ہے۔ اللہ، نتیجہ ہمارا نفس گناہ کی طرف چلا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، اللہ موقع فراہم کیا، اللہ والوں کو ہمارے سروں پر سلامت رکھا ہوا ہے۔ کیا کرنا؟ زیادہ سے زیادہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، وہ جیسا فرماتے ہیں اس کے اوپر عمل کرنا، انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ہم اپنی ہی ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں۔ آزادی کا مطلب ہلاکت کی طرف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے آزادی نہیں دیا ہوا ہے، صحیح میں آزادی کا مطلب جو ہوتا ہے، آزادی کی قدر کرنا ہے سب سے پہلے، اس کے بعد آزادی کو استعمال کرنا ہے۔ آزادی کا سب سے پہلے کیا ہونا؟ قدر کرنے والے بننا۔ صحیح میں اللہ اللہ، اسلام نے آپ کو برابر آزادی دیا ہے، ایک باؤنڈری بتایا ہے، اس باؤنڈری کے اندر آپ آزاد ہیں۔ ایک بہت بڑی باؤنڈری بنایا ہے اسلام نے، اس باؤنڈری کے اندر ہم کیا ہے؟ آزاد ہے۔ اللہ 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 اللہ، باتوں کو ہم اچھے سے سمجھنا۔ صحیح میں ہاں، بہرحال اللہ تعالی ہمارے ساتھ نفس لگایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ شیطان، لیکن ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کیا کر دیا؟ شیطان کو قید میں ڈال دیا۔ اب ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے نفس۔ یہ نفس برے کام بھی کراتا، اچھے کام بھی کراتا۔ یہ نفس برے کام بھی کراتا، اچھے کام بھی کراتا۔ کبھی برا کام کر کے ہلاک کرا دیتا، کبھی اچھے کام کرا کے بھی ہلاکت کی طرف لے کے جاتا، کبھی گناہ کرا کے ہلاکت کی طرف لے کے جاتا، کبھی خیر کا کام کرا کے بھی کیا کرتا ہے؟ ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ ہماری بہت حفاظت فرمائے۔ جیسے مثال کے طور پر بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حشر کا میدان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ عالم کو لے کر آؤ، حدیث طیبہ نہیں تو اپنے دور کا ایک بڑے عالم کو لے کر آیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ اسے سوال کرے گا، بتا تو نے میرے لیے کیا کیا، بتا تو نے میرے لیے کیا کیا۔ تو وہ عالم بیان کرنا شروع کر دے گا، عادت ہے نا بیان کرنا شروع کر دے گا، عادت ہے نا بیان کرنے کی۔ اللہ، اے اللہ، میں نے تیرے دین کی تبلیغ کیا، میں نے کئیوں کو توبہ کرایا، رات دن اسی خدمت میں رہا، پورا سناتا گیا سناتا گیا سناتا گیا۔ اللہ بھی بہت صبر والا ہے، بہت صبر سے سنتا ہے۔ اللہ کا ایک نام ہے صابر، اللہ کے اسم کیا ہے؟ صابر۔ اللہ صبر سے سنا، اور اللہ کے جیسا صبر کرنے والا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد اللہ سوال کیا کہ یہ سب تو نے کیوں کیا؟ یہ سب اچھے کام تھے، عالم نے جو بھی کیا کوئی گناہ نہیں کیا، سب کون سے کام ہیں؟ بولو، اچھے کام ہیں۔ اللہ اللہ، اب اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یہ سب تو نے کیوں کیا؟ یہ سب تو نے کیوں کیا؟ کیا تو نہیں چاہتا تھا تیری شہرت ہونا، دور دور تک تیرے نام ہونا،
تیرے استقبال کے لیے لوگ ٹھہرنا، کھڑے ہو جانا، تیرا نام ہونا، تیرا چرچا ہونا، کیا تیرے یہ کیفیت نہیں تھی باطن کی، یہ نیت نہیں تھی؟ اب جھوٹ کہاں بول سکتے وہاں پہ؟ حالہ کیا تیرا نام نہیں ہوا؟ کیا تیرے چرچے نہیں ہوئے؟ کیا لوگوں نے ادب نہیں کیے؟ اے اللہ سب کیے، جو تو چاہا ملا، نہیں ملا مل گیا، میرے پاس کیا لینے کو آیا؟ میرے پاس کیا لینے کو آیا؟ اے فرشتوں، اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ اللہ فرشتے ہیں، فرما بردار مخلوق، گھسیٹتے ہوئے لے کے جا کے جہنم میں ڈال دیے۔ اب میرا سوال، عالم نے کیا گناہ کیا تھا؟ وہ جو حدیث طیبہ میں آیا ہوا ہے، ہم کسی علماء کے مقام کو نہیں گرا رہے، ایک حدیث سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک جو ہے شہید کو لایا گیا، اس کے بعد ایک سخی کو لایا گیا، ایسی حدیث ہے، طویل ہے وہ۔ لیکن میرا یہ سوال ہے جو آپ کے سامنے ابھی حدیث رکھا، یہ عالم جس کو گھسیٹ کر لے کر جایا جا رہا ہے، جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، کیا گناہ کرا اس نے؟ تنویر؟ ہاں، خود کا بولو نام، خود کا نام، خود نمائی نفس ہے۔ بات سمجھ، دیکھا جائے تو بظاہر نہ شراب پیا، نہ بد نظری کرا، نہ زنا کرا، نہ غیبت کرا، ایسا کچھ بھی گناہ نہیں ہے نفس امارہ والا، لیکن خود نمائی نہیں، لوگ مجھ کو جاننا، مجھ کو پسند کرنا، یہ جو کیفیت تھی باطن کی، صحیح میں اس وجہ سے وہ کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا۔ اللہ اللہ، صحیح میں ہم اپنا جائزہ لینا، کسی عالم کا جائزہ نہیں، ہم اپنا جائزہ لینا کہ میری کیفیت کیا ہے۔ اللہ 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 اللہ، صحیح میں اگر آج ہم مر گئے، ہم کہاں جانے والے ہیں؟ ہم کہاں جائیں گے؟ وہ خشیت ہونا ہمارے دل میں، اللہ والوں کی صحبت کا یہ فیضان ہوتا ہے۔ اللہ بندہ دوسروں کا محاسبہ نہیں، خود اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ اللہ اللہ، صحیح میں اللہ ہماری بہت حفاظت فرمائے۔ ہم تو ابھی بھی نفس امارہ میں مبتلا ہے۔ وہ صاحب جن کا ذکر کرے، ان کے پاس تو ابھی بھی بہت سی نیکیاں ہیں، کبھی نہ کبھی جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر چلی جائے گی، صحیح میں اللہ۔ لیکن اگر ہم اپنا جائزہ لے لیں، ہم کتنے سارے گناہوں میں مبتلا ہے۔ اللہ اللہ، پتہ کیا چلا؟ نفس کے اندر خود نمائی جو ہے نا، یہ بھی بہت ڈینجر چیز ہے۔ اللہ، یہ ہے ہمارے اندر، صحیح میں اگر کوئی ہمارے گاڑی کو اوورٹیک بھی کرتا ہے نا، وہ غصے سے دیکھتے اس کو۔ میں دیکھا بھائیوں کے ساتھ سفر کرتے رہتا ہوں میں، کوئی خالی اوورٹیک کر کے گیا نا، اپنے پاس کار ہے، بائک ہے، نہیں ایک دم گئی ہوئی رکشہ ہے نا، اسکریپ والی، اللہ، اس کو بھی کوئی اوورٹیک کرا تو اس کو غصے سے دیکھ رہا ہے، ارے بھائی تیری تو دوڑ رہی نہیں، وہ کیا کرے گا کیا؟ نہیں، اللہ اللہ، ہاں کر کے بھی گاڑی جگہ پہ ہے۔ اب وہ بیچارہ تیرے کو فالو کرے گا یا اوورٹیک کرے گا؟ اب اوورٹیک کر رہا تو اس کو ایسا غصے سے دیکھ رہے، میرے کو اوورٹیک کیسا کرا؟ صحیح میں ہم اپنا جائزہ لے لینا، نفس ہے یہ۔ کیوں غصے سے کیوں دیکھتے اس کو تم نے؟ وجہ کیا غصے سے دیکھنے کی؟ میرے آگے گیا کیسا؟ میرے آگے کوئی نہیں جانا، نفس ہے، اس کی پکڑ ہونے والی۔ ہم معمولی سمجھ رہے، قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا، صحیح میں لیکن وہ ہے کیا نفس؟ اللہ اللہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں، لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، آپ کو ایک
چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اندر سے آواز آئی، اے غزالی یہی نفس ہے، لوگوں کے ہاتھ چومنے سے جو تیرے کو خوشی ہو رہی ہے نا، یہ نفس ہے، فوری توبہ کرے اپنے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ 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 ہماری بہت بہت حفاظت فرمائے۔ گزارش ہے ہم اس کی طرف ذرا توجہ دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے جا رہے ہیں، ایک یہودی شخص چیلنج کرا، اے علی مجھ کو پٹک کے بتاؤ، پہلوان تھا وہ، مجھ کو پٹک کے بتاؤ، کشتی کے لیے چیلنج کرا، اگر پٹک دیے میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضرت علی بڑے خوش ہو گئے، چلو اسی بہانے کلمہ تو پڑھ لے گا، اور ہی کشتی کے لیے تیار ہو گئے، ریڈی ہو گئے، اٹھا کر پٹک دیے اس کو، وہ ایک دم بلبلا گیا۔ اس کے لوگ بھی سپورٹرز کھڑے تھے نا، نام خراب ہو گیا اس کا، وہ بولا رہے میرا پیر پھسل رہا تھا، بچکا نا حرکت۔ اللہ حضرت علی فرما اوکے ون مور چانس، چلو آ جاؤ واپس، پھر اٹھا کے پٹک دیے، پھر بہانے بازی کرنے لگا۔ حضرت علی فرمائے کہ یہ خالی نخرے کر رہا ہے، اور ایک چانس چل۔ اب اس کو اٹھا کے پٹ کے سیدھا مارنے گئے۔ حضرت علی کا پنچ، ہائے ہائے ہائے، اللہ اللہ اللہ، ایک بار خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیے تھے حضرت علی، اتنا مضبوط دروازہ تھا، اتنا وزندار دروازہ تھا، 10 لوگ مل کر اٹھا نہیں سکتے تھے اس دروازے کو۔ جب دیوار سے اکھاڑے بعد میں اس کو پھینک دیے تو 10 لوگ مل کر اٹھا نہیں سک رہے تھے، اتنا وزندار تھا۔ اللہ اللہ، قلعے کا دروازہ، قلعے کا دروازہ کیسا رہتا؟ گھر کا باتھ روم کا دروازہ نہیں، سب سے اپنا جو ہے کمزور دروازہ بولے تو باتھ روم کا دروازہ ہے۔ صحیح میں یہ مضبوط ہے الحمدللہ، کیونکہ یہاں پہ ایک گیا تو 10 لوگ ٹھوکتے رہتے ہیں نا، اس لیے اس کو مضبوط رکھنا پڑتا ہے، نہیں تو سب بے پردہ ہو جائیں گے۔ اللہ گھروں میں جو آج کل ہو رہا ہے، آیا نہیں کائے کا رہتا ہو دروازہ باتھ روم میں، شیٹ کا، ہاں آیا نہیں، ہاں اللہ، بچہ بھی جو انگلی سے اکھاڑ سکتا ہے سر۔ حضرت علی قلعے کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑے تھے، وہ بھی بیمار تھے، وہ بیماری میں انسان کمزور رہتا، اس میں اکھاڑے تھے۔ وہ قلعے کا دروازہ اکھاڑے، وہ دیکھ کر ہی، وہ قلعے کا دروازہ ایسا تھا کہ وہ قلعہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے اندر 7 اور قلعے تھے، تو سوچو وہ دروازہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ قلعے کے اندر 7 قلعے تھے، تو وہ دروازہ کتنا مضبوط ہوگا۔ اس کو جب اکھاڑے تو پورے یہودی کے تابع تھا وہ قلعہ، یہودی دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یار ایک اکیلا آدمی اتنا اکھاڑ دیا، پورے مل کے ہمارا کیا کیا اکھاڑ لیں گے، سب بھاگ کے آگے قدموں پہ گر گئے۔ اللہ اللہ، اس لیے آپ کو فاتح خیبر بولا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جنگ خندق میں ایک آدمی سامنے آ گیا، 90 سال کا تھا لیکن بڑا پہلوان قسم کا تھا، اور تلوار کے اس میں بڑی مہارت تھی اس کو، پورا لوہا لڑنے کے لیے آیا تھا، پورا لوہا سر سے پورا لوہا پہنا ہوا تھا۔ اللہ اللہ، وہ سامنے آ گیا، حضرت علی کو چیلنج کرا میرے ساتھ لڑو بول کے۔ حضرت علی کو چیلنج نہیں کرا، کھلی چیلنج کرا مسلمانوں کو کہ کوئی بہادر کو بھیجو میرے پاس لڑنے کے لیے، تو حضرت علی گئے سامنے، صحیح میں، حالانکہ وہ 90 سال کا تھا، حضرت علی کم عمر کے تھے اس وقت، تقریباً 25 سال 28 سال کے۔ اللہ، اس کا ایکسپیرینس نہیں، اس کے سامنے حضرت علی گئے، اللہ ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے کر دیے اس کو، پورے لوہے کے ساتھ ہوئے، صحیح میں، خالی آنکھ دکھ رہی تھی، مار کے آنکھ ہی نکال لی اس کی، اس نے سمجھ سے اسپیڈ ان کی حضرت علی کی۔ اللہ اللہ، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آدمی کو پنچ مارنے گئے، اب سوچو نہیں، پورا پھاڑ کے، پورا بھیجا پھاڑ کے نکل جائے گا، ایسا ہاتھ ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس نے کیا کرا، تھوک دیا، اسی وقت اس نے کیا کرا، حضرت علی پہ تھوک دیا۔ اب ساتھ میں جو ٹھہرے تھے حضرت علی کے ساتھ میں، وہ تو بولے اب تو گیا ہے، لیکن حضرت علی مارنے کے بجائے چھوڑ دیے، حضرت علی مارنے کی بجائے چھوڑ دیے۔
اللہ اللہ پورا صاف کر کے جانے لگے۔ یہ خود پریشان ہو گیا، آ کر پوچھا اے علی، میں سمجھا کہ اب تو اور زیادہ غصے میں مار پڑنے والی ہے میرے کو، لیکن آپ چھوڑ دیے۔ آپ فرمائے کہ میں ابھی تک حق کے لیے لڑا، جب تو نے تھوکا تو میرا نفس حاوی ہو گیا۔ اے علی تجھ پر تھوکا ہے، سب کے سامنے تھوکا ہے، اب تو چھوڑنا نہیں۔ اندر سے آ رہا نہیں، مارنے جا رہے تھے، اسی وقت تھوکا اس نے، اور اسی وقت آ گیا، اے علی چھوڑنا نہیں، اب تو اس کو تیرے اوپر تھوکا ہے، سب سامنے ہے۔ صحیح میں ہاں، تو اگر اس وقت میں مار دیتا اہل نفس ہو جاتا، نفس کے لیے مارنے والا ہو جاتا۔ اب تک میں نے تجھ کو پٹکا اللہ کے لیے اور تجھ کو چھوڑا بھی اللہ کے لیے۔ حضرت علی کے یہ عمل کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا اس نے، اللہ اللہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس پر اتنا نظر رکھتے اللہ والے، نفس پر اتنی نظر ہے ان لوگوں کی۔ اللہ 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 ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بہت اعلیٰ نسبت ہم کو دیا ہوا ہے۔ کیا کرنا ہم نے، ماہ رمضان یا تو اللہ والوں کے ساتھ گزارو یا تو اللہ والوں کے نظام العمل کے ساتھ گزارو۔ گھر پر بھی رہے تو نظام العمل کیسا ہونا؟ اللہ والوں کا کیسا ہونا؟ نظام العمل بولتے ٹائم ٹیبل کو نہیں۔ اللہ ہم لوگ اکثر پورا رمضان وہیں پر گزرتا ہے، 2-4 روزے 5-6 روزے ہم لوگ گھر میں گزارتے ہیں، لیکن نظام العمل حیدرآباد کا، حیدرآباد میں کیسا رہتا؟ مغرب کے ساتھ کھانا کھلا دیتے ہیں، صحیح میں۔ اور اپنے اپنے گھروں میں کھانا کب کھاتے ہیں ہم لوگ رمضان میں؟ ہاں محمد، ہاں رات میں، کبھی مغرب بھی رات ہی چاہیے، تراویح کے بعد کھاتے ہیں۔ گھر کا تقریباً بمبئی کا حال ایسا ہی ہے، صحیح میں۔ مغرب کے بعد کھانا کھاتے، مغرب سے پہلے نہیں، عشاء بعد کیا کرتے؟ کھانا کھاتے، عشاء سے پہلے پکوڑے کھاتے، صحیح میں۔ افطار کے وقت فروٹ کھاتے، مغرب پڑھ لیے، پھر مغرب کے بعد سموسا وڑا ڈکل 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 ڈکل، کیونکہ 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے۔ اب 20 رکعت تراویح پڑھ لیے، پھر ڈکل ڈکل، کیونکہ وہ تو ہجم ہو گیا، اللہ صحیح میں۔ لیکن حیدرآباد کا طریقہ ہے کہ حضرت قبلہ کے پاس مغرب کے ساتھ کیا کرتے؟ کھانا کھلاتے تھے، اللہ اللہ۔ اب ہم لوگ گھر پہ بھی رہے تو میرا نظام العمل ایسا ہی ہے کہ میں مغرب کے بعد کیا کرتا ہوں؟ میں کھانا کھا لیتا ہوں، اللہ اللہ۔ جو بھی 5-6 روزے گھر پہ گزارے میں مغرب کے ساتھ کھانا کھا لیتا ہوں، صحیح میں۔ اور گھر پہ بھی رہے تو تلن ہونا، یہ ہونا، وہ سب ہے ہی نہیں، صحیح میں۔ اللہ والے فرماتے ہیں سادگی والا روزہ رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے سادگی والے رہتے تھے، اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھوڑی دیر سوتے تھے، پھر اٹھ کر تہجد کی نماز، ذکر جہری، اس کے بعد نبی پاک کا طریقہ سحری کھاتے، سحور بولتے ہیں جس کو، سحری۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سحری کھاتے، اور ہم کو بھی حکم دیے سحری کھایا کرو، سحری کھانا سنت ہے، سحری میں برکت ہے فرمائے۔ کیوں فرمائے؟ کیونکہ ہم نفس کے غلام ہیں، نہیں، ہم کو اٹھنے کی عادت نہیں ہے، فجر کو نہیں اٹھتے، صحیح میں۔ کئی لوگ کیا کرتے ہیں ایسا، رات کو 1-2 بجے ڈھکل کے اچھا کیا کرتے، ڈائریکٹ فجر میں اٹھیں گے، وہ پلاننگ کے ساتھ سوتے ہیں، اللہ اللہ۔ کئیوں کی تو فجر بھی چلے جاتی، اللہ خیال نہیں، چہرہ ایک دم لٹکا لٹکا سا رہتا ہے، کیا ہوا؟ ارے سحری نہیں کھایا۔ ایک صاحب ملے، چہرہ لٹکا لٹکا ہے، کیا ہوا؟ تو بولے سحری نہیں کھایا۔ بولے رات کو کب سویا؟ تو بولے 4 بجے سویا۔ بولا 4 بجے تک کھایا اور وہ سحری نہیں کھایا۔ تو ہماری عادت ہے نہیں، سحر تک کھائے، لیکن سحری کھانا کیا ہے؟ ضروری ہے، اللہ اللہ۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ ہم لوگ نہیں، جائزہ لے لینا، ہمارے حیدرآباد میں بھی وہی طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے ایک دم، اللہ۔ کیا کرتے ہیں؟ 4 بجے 3:30 بجے اٹھا دیتے ہیں، اس کے ساتھ ذکر جہری اور جو ہے آپ کا تہجد کی نماز، اس کے بعد سحری کھا لو، پھر فجر پڑھو، پھر ذکر کرو، اللہ اللہ۔ جو نئے آتے بڑے پریشان ہو جاتے رہے، کیا تو بھی چل رہا ہے بھائی، اللہ اللہ اللہ، بس وہی میں ہے۔ لیکن یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ نفس تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے ہمارا، یہ طریقے پہ ہم رہنا،
ہم گھروں میں بھی رہے کیا کرتے تحت نفس زندگی گزار رہے ہیں. ماہ رمضان نفس کی تربیت کے لیے آیا ہوا ہے. یاد رکھو نفس ایک سواری کے طور پر اللہ تعالیٰ دیا ہے. اگر یہ سواری کی آپ صحیح سے تربیت نہیں کریں گے یہی نفس ہم کو ہلاک کر دے گا. اگر اس کی صحیح سے ہم تربیت کریں گے تو یہی نفس ہم کو کامیابی کی طرف لے کر جائے گا. اللہ اللہ. جیسے مثال کے طور پر پہلے کے دور میں سواری کے طور پر گھوڑے اور اونٹ کا استعمال ہوتا تھا. گھوڑے اور اونٹ کا استعمال ہوتا تھا. لگام لے کر اوپر بیٹھتے تھے پکڑ کے, نہیں بیٹھنے والے کو کہتے تھے سوار, اور یہ اونٹ اور گھوڑے کو کیا بولتے تھے؟ سواری. اللہ. لگام سوار کے ہاتھ میں رہتی تھی. صحیح میں اللہ. وہ جدھر چاہا اونٹ ادھر اس کو لے کے جاتا, گھوڑا اس کو ادھر لے کے جاتا. صحیح میں. اگر لگام کو نہیں پکڑے تو لگام کو نہیں پکڑے تو پھر گھوڑا جدھر جاتا ادھر اپنے کو جانا پڑتا. نہیں سمجھ میں آتا تو ہمارے ابراہیم بھائی کو پوچھ لینا ایک بار. کہاں ہے ابراہیم بھائی؟ ہاں. کون سی درگاہ؟ ارن. گھوڑے پہ بیٹھا دیتے تھے ایک بار ہم ارن میں. ابراہیم بھائی لگام چھوڑ دو ہاتھ سے. اب گھوڑا بھاگ رہا ادھر 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 ادھر, پوری پبلک بھاگی درگاہ سے نکل کے. جو گھوڑا چلانے والا تھا وہ بھی گر گیا. ابراہیم بھائی اکیلے. اللہ کا احسان ہو تو نسبتوں کا جو ہے فضل ہوا, حادثے سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمایا. اللہ اللہ. اور فرعون کا بھی واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے ہیں سامنے سمندر پیچھے فرعون, اب موسیٰ علیہ السلام قدم رکھے تو سمندر میں راستے بن گئے. اب موسیٰ علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو لے کر نکل گئے. اب فرعون پیچھے اپنے لوگوں کو لے کر ٹھہرا ہوا ہے, گھوڑے پر ہے, پورے کے پورے گھوڑے پر ہے. فرعون اور اس کا لشکر گھوڑے پر ہے. اللہ. اور فرعون دیکھ کر حیران ہو گیا, اس کے ہاتھ سے لگام گھوڑے کی کیا ہو گئی؟ چھوٹ گئی. صحیح میں. اتنے میں جبریل علیہ السلام گھوڑی پر سوار ہو کے سمندر میں اترے. اب گھوڑے کا نفس امارہ ہو گیا غالب. صحیح میں. اس نے گھوڑی کو دیکھا اور لگا دیا دوڑ. لگام نہیں تھی فرعون کے ہاتھ میں, چھوڑ گئی. صحیح میں. اب گھوڑا جدھر لے کے جا رہا فرعون بھی ادھر چلا گیا. اب فرعون کے جتنے بھی تھے وہ بولے واہ ہمارا لیڈر بڑا ڈیرنگ والا ہے, نہیں چلو اپن بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں. پورے کے پورے بھی فرعون کے پیچھے آ گئے. ان کو لگا کہ فرعون جا رہا ہے سمندر میں, لیکن جا کون رہا تھا؟ گھوڑا. وہ کہاں جا رہا تھا؟ گھوڑی کے پیچھے. نتیجہ نہ صنم ملا نہ وصال صنم. اللہ. پورے کے پورے کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے. اللہ اللہ. کیوں بھائی؟ یہ لگام چھوڑ گئی ہاتھ سے. نہیں, اب گھوڑا جدھر لے کر گیا ادھر جانا پڑا. ایسا ہی ہمارا نفس ہے. اللہ تعالیٰ نفس کو ہمارے حوالے کیا ہوا ہے. صحیح میں. اللہ. ہمارا کام کیا ہے؟ نفس کی تربیت کرنا. نفس کی تربیت کرنا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نفس کی مثال دیے کہ جیسے کہ تم بکری چراتے ہیں. سرکار فرمائے جیسے کہ تم بکری چراتے ہیں. اللہ. تو اپنی کھیت میں بکری چرا رہے ہو تم, بکریوں کے لیے گھاس اگا دیے. اب وہاں پر بکری کیا ہے؟ چل رہی ہے. بازو میں دوسرے کی کھیتی ہے. بازو میں بولو دوسرے کی کھیتی ہے. اللہ. اور بیچ میں جو ہے باؤنڈری وال ہے. دونوں کھیتی کے بیچ میں کیا رہتا؟ ارے بولو باؤنڈری وال ہے. اللہ اللہ. اب اگر ہم توجہ نہیں دیے یہ بکریاں چرتے 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 کیا کرتی؟ باؤنڈری وال پہ چڑھ جاتی, پھر دھیرے دھیرے بازو والے کے کھیت میں چلی جاتی. تو یہ بازو والے کے کھیت کا گھاس ہماری بکری کے لیے کھانا کیا ہے؟ حرام. بازو والے بکری کا گھاس, کھیتی کا گھاس, بکری کا گھاس نہیں کھیتی کا گھاس ہماری بکری کے لیے کیا ہے وہ؟ ارے بولو حرام. اللہ. وہاں تک کیسے گئی؟ نہیں, آپ نے اس کو کیا کرے؟ توجہ نہیں دیے. پہلے وہ کیا کری؟ باؤنڈری وال پہ چڑھ گئی. صحیح میں. تو اس کو باؤنڈری وال پہ بھی چڑھنے مت دو. سرکار فرمائے ایک مثال دیے سمجھنے کے لیے.
بات سمجھ میں آئی؟ سرکار فرمائے یہ حلال ہے، بکری بولے تو نفس ہے، نفس تم سے حلال مانگتا ہے، تم دیتے جاتے ہو، تم دیتے جاتے ہو، تم دیتے جاتے ہو، پھر کیا کرتا ہے وہ مشتبہ کے پاس آ جاتا ہے، شک و شبہ والی چیز کے پاس آ جاتا ہے جو باؤنڈری وال ہے، صحیح میں، پھر چلتے چلتے ہمارا نفس کہاں چلے جاتا ہے؟ ارے بولو، حرام کے پاس چلے جاتا ہے۔ اللہ 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 ہماری بہت حفاظت فرمائے۔ کیا کرنا؟ اس کو حلال میں کنٹرول کرنا، نفس کو کیا کرنا؟ حلال میں کنٹرول کرنا، یعنی حلال کی چیز بھی ہے اس کو ستا ستا کے دینا، رولا رولا کے دینا، ستا ستا کے دینا، رولا رولا کے دینا۔ اللہ 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 اللہ، بات سمجھ میں آئی؟ جیسے کہ بچے، گھر میں بچے ہوتے ہیں، بچوں کی بھی عادت ہوتی ہے، بیٹ چاہیے، فٹ بال چاہیے، ریموٹ والی گاڑی چاہیے، نہیں سائیکل چاہیے، اب جو بولا باپ لالا کر دیتے رہتا دیتے رہتا دیتے رہتا، نتیجہ اس کی فرمائش کیا ہوتی جاتی؟ بڑھتی جاتی ہے۔ اب اس کی فرمائش اگر پورا نہیں کرا، اب یہی بیٹا کیا کرتا ہے، یا تو گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، یا تو باپ کو مار دیتا ہے، یا تو خودکشی کر لیتا ہے۔ آج کل بہت کچھ سننے میں آ رہا ہے، اللہ سب کی حفاظت کرنا۔ بچے گھر سے بھاگ جا رہے ہیں، بچے خودکشی کر رہے ہیں، بچے ماں باپ کا مرڈر کر رہے ہیں۔ اللہ کیوں کر رہے ہیں؟ آئی فون نہیں دلائے، موبائل نہیں دلائے، موبائل ہاتھ سے لے لیے، یہ سب کیا ہے؟ خواہشات ہے۔ اللہ کیوں یہاں تک نوبت آئی؟ بچہ جو بھی مانگتا گیا، دیتے گئے دیتے گئے دیتے گئے، نتیجہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ اللہ 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 حفاظت کرنا، نہیں حتیٰ کہ مار رہے ہیں، ماں باپ کو گالی دے رہے ہیں بچے۔ اللہ یہ نوبت آنے ہی نہیں دینا، صحیح ہے۔ اللہ اللہ جیسے کہ بیوی ہے، بیوی بھی فرمائش کرتی رہتی، ختم نہیں ہوتی فرمائش ان لوگوں کی، ہے نہیں؟ روزانہ کچھ نہ کچھ فرمائش رہتی حلال رہتی، صحیح میں، لیکن وہ جو مانگتی گئی لا کر دیتے گئے دیتے گئے دیتے گئے دیتے گئے، فرمائش کیا ہوتی جاتی؟ بڑھتی جاتی، نتیجہ نہیں، ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ فرمائش پوری نہیں کر سکتے، جھگڑے ہو جاتے، فساد ہو جاتے، یا تو پھر قرضہ لے کر، سود پر پیسہ لے کر اس کی فرمائش پوری کرنی پڑتی ہے، نہیں؟ کئی لوگ جو سود میں مبتلا ہے، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، نہیں، وہ بیوی کی وجہ سے ہے۔ میں سچ بول رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں۔ اللہ اللہ کیوں کنٹرول نہیں کرے؟ بیوی کو کنٹرول نہیں کرے، جو مانگتی گئی دیتے گئے دیتے گئے، 2000 کا کپڑا چاہیے لا کر دے دیے، 10,000 کا چاہیے لا کر دے دیے، 15,000 کا چاہیے لا کر دے دیے۔ اللہ اللہ نتیجہ فرمائش بڑھتی گئی، صحیح میں 2 ڈور والا فریج چاہیے، 3 ڈور والا فریج چاہیے، صحیح میں نیا گیس چاہیے، نیا سگڑی چاہیے، اوون چاہیے، مائکرو ویو چاہیے، میرے کو بھی فون چاہیے۔ اللہ 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 صحیح میں اب یہ سواری بن گیا، بیوی سوار ہو گئی۔ اللہ نتیجہ گھر ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تم کو کنٹرولر بنایا، گھر کا حاکم بنایا تمہارے کو، تم نے کنٹرول بیوی کے حوالے کر دیے۔ اللہ دیکھو انڈیا سونیا کے حوالے ہوا، رستے لگ گئے، نہیں پاکستان بینظیر بھٹو کے حوالے ہوا، ابھی تک اوپر نہیں نکل سکا ہے، ایسے رستے لگ گئے۔ اللہ اللہ اب تمہاری بینظیر بھٹو سے اللہ تمہارے کو بچائے۔ اللہ 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 ابھی بھی اللہ تعالیٰ موقع فراہم کیا ہوا ہے، گزارش اس کی طرف توجہ دینا، سمجھانے کے بھی بتا رہا ہوں۔ ہر عورت ایسا ہی ہوتی ہے، ایسی نہیں ہے، کئی عورتیں سمجھدار بھی ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدیجہ الکبریٰ سے بہت صلاح مشورہ کرتے تھے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت صلاح مشورہ کرتے تھے، صحیح میں۔ ایک تو اہلیہ کے امہات المومنین کا ذکر ہے جن سے سرکار صلاح مشورہ کیا کرتے تھے، ان کے صلاح کو قبول کرتے تھے سرکار، سب کی نہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت دو نام بتایا نا، ارے
ام سلمہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو بہرحال اللہ ہم کو جو بھی موقع فراہم کیا ہوا ہے، ہم یہاں پر نفس کو سمجھ رہے تھے نہیں، اور بیوی تو آنا چاہنا ہے نہیں، ہم نفس کو سمجھ رہے تھے لیکن بیوی تو آنا چاہنا ہے، مسئلہ کچھ ایسا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو نفس بھی ایسا ہی ہے ہمارا، اگر نفس کی خواہشات کو پورا کرتے گئے تو اس کی خواہشات کیا رہتی؟ بڑھتی جاتی۔ صحیح میں پانی پوری کھانے دل کیا، پانی پوری کھا لی، گناہ نہیں ہے، خواہش بڑھ جاتی، اب چائنیز کھائیں گے، گناہ نہیں ہے، نہیں چائنیز کھانا شروع، اب میکڈونلڈ میں جائیں گے، پانی پوری 10 سے شروع ہوا تھا، میکڈونلڈ پہنچ گیا تم 300 میں، یہاں بھی نہیں رکتا ابھی۔ صحیح میں اب اور خواہش بڑھتی جاتی، نہیں وہ کیا کیا ہے آج کل نکلا ہوا ہے، 700 روپے میں انلمیٹڈ کھاؤ، فش ہے، یہ ہے، وہ ہے، نہیں کھاتا کتنا تو ہکتا کتنا، 700 روپے میں کرتا کیا ہے؟ اللہ اللہ۔ نہیں نفس بول رہا ہے، سنتے جا رہے، چلے جا رہے، اللہ اللہ اللہ، نتیجہ حرام کی طرف لے کے چلے جاتا ہے کسی دن۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ حلال میں ہی اس کو کیا کرنا؟ روک کے رکھنا۔ حلال میں کیا کرنا؟ روک کے رکھنا۔ ایک اللہ والے کا واقعہ ہے، جنگل میں سلوک طے کر رہے، پیر و مرشد کے حکم کے تحت نفس بولا کیلے کھائیں گے۔ کیا کھانا ہے؟ حرام ہے حلال ہے؟ ارے بولو جائزہ لیے، ہاں کون مانگ رہا ہے؟ نفس نہیں دیتا تیرے کو کیلا، نہیں دیتا تیرے کو، ارے نہیں، پھر بول رہا کیلا کھائیں گے، 2-4 دن گزرے، کیلا کھائیں گے، نہیں دیتا تیرے کو، نہیں دیتا، بار بار بول رہا کیلا کھائیں گے، ٹھیک ہے ضرور کھلاؤں گا، پہلے مسجد کے بیت الخلاص پورے کے پورے اپن دھوئیں گے، بات کر رہے ہیں نفس کے ساتھ، باتھ روم کو پورا کا پورا ہم کیا کریں گے؟ دھوئیں گے۔ پہلے کا باتھ روم بولے تو ایسا نہیں رہتا تھا، اندر ایک برتن رہتا تھا، لوگ اس میں ہگتے تھے، وہ برتن کو لے کے جا کے پھینکنا۔ صحیح میں ابھی تو کیا اپنے آپ فلش کرو چلے جاتا، پہلے ایسا نہیں رہتا تھا۔ صحیح میں پہلے نیچے کیا رہتا تھا؟ کچھ ایک مٹی کا ایسا برتن رہتا تھا، اس میں وہ جمع ہوتا تھا، اس کو لے کے جا کے پھینکنا پوری گندگی کو، نہیں اللہ اللہ وہ سب کرے۔ صحیح میں اس نفس کو بولے پہلے یہ سب کرنا پڑے گا، نفس بولا ہاں کریں گے، لے کے جا کے پھینکے، پورا صاف کر لی، پورا دن گیا، پورا صاف کر لی، پوری گندگی صاف کر لی، پورا سب کر لی۔ نفس بولا ابھی تو کیلے کھلا، بولے ہو کیلے نہیں کھلایا تو ایسے کام کرایا، سوچ تو کیلا کھا لینا تو کیا کرے گا، سوچ تو کیلا کھا لے گا تو کیا کرے گا، اللہ اللہ۔ صحیح میں حضرت قبلہ ایک بار حج کے لیے تھے، حج کے سفر میں تھے، تو 5 دن مدینے میں لنگر لگتا اپنا، صحیح میں مدینے میں 7 دن رہتے، اس میں 5 دن اپنا لنگر لگتا ہے۔ ابھی بھی لنگر لگا، نوشاد بھائی اس کے ذمہ دار ہے، میں پوچھا 1 دن کا کتنا، تو حساب کر کے بتا 1 دن کا 6 لاکھ روپے لنگر، 1 دن کا کتنا؟ ارے بولو 6 لاکھ، 5 دن کا کتنا ہو گیا؟ 30 لاکھ کا لنگر۔ اللہ کا بڑا احسان ہے الحمدللہ، اللہ اللہ اللہ۔ تو وہ ٹائم پہ بھی حضرت قبلہ لنگر لگا رہے، تو 5 دن کا لنگر ہو گیا، اب جانا ہے مدینے سے ریٹرن جانا ہے، تو سرکار فرمایا نوشاد کو کہ انگوٹھی خریدنے کا دل کر رہا ہے، ایک انگوٹھی خریدنے کا دل کر رہا ہے، اچھی کوئی دکان پہ چلو، صحیح میں ہیرے کی انگوٹھی، اوریجنل ہیرے کی انگوٹھی خریدنے کا دل کر رہا ہے۔ اب دکان پر گئے، وہاں پر دیکھے سرکار کئی انگوٹھی دیکھے، ایک انگوٹھی پسند آئی، پوچھے کتنے کا ہے، تو 30,000 ریال، انگوٹھی کتنے کی؟ 30,000 ریال، نہیں آج کا ہی کتنا ہو گیا وہ 23 روپیہ ہے 1 ریال، صحیح چلو 20 روپے بھی پکڑ لو، تو کتنی ہو گئی وہ 6 لاکھ روپے، اللہ اللہ اللہ۔ تو حضرت قبلہ پسند کر لی، پسند کر کے بولے کہ میں کل پیسہ بھیجتا ہوں، صحیح میں چلے گئے۔ اب دوسرے دن نکلنا ہے حضرت کو، لیکن بات نہیں کر رہے کچھ بھی نوشاد بھائی سے، صحیح میں۔ اب رات کا وقت ہوا تو نوشاد پوچھے حضرت وہ انگوٹھی پسند کیے تھے،
تو اگر آپ پیسہ دے تو لے لے، تو اپنے کو نکلنا ہے صبح میں. تو سرکار پوچھے کتنے کی تھی وہ؟ بولے 30,000 ریال کی. سرکار فرمائے 30,000 ریال میں اپن کتنے دن لنگر لگا سکتے ہیں؟ تو بولے 2 دن لنگر لگا سکتے 30,000 ریال میں. صحیح میں ہمیشہ کتنا دن لگاتے؟ 5 دن. ہو گیا لنگر، ہو گیا 5 دن جانا ہے. تو سرکار پوچھے 30,000 میں کتنے دن لنگر لگا سکتے ہیں؟ تو بولے 2 دن اور لنگر لگ سکتا ہے. حضرت قبلہ 30,000 روپیہ ریال نکال کر نوشاد کو دیے، بولے لنگر لگاؤ، دیکھو نہیں چاہیے اور رکنا نہیں ہے وہاں پہ، تم لنگر لگا دینا. سرکار کو نکلنا ہے وہاں سے، مدینے سے نکل جانا ہے. سرکار کیا کر رہے ہیں؟ ان کو 30,000 روپیہ نوشاد کو دیے، نوشاد بھائی کو، اور بولے تم لنگر لگا دینا 2 دن. اللہ اللہ اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ اللہ. صحیح میں ہمارے پیر ایسا مجاہدہ کر رہے ہیں، حالانکہ 5 دن لنگر لگا دیے ہیں، اس کے باوجود بھی صحیح میں ایک خواہش آ رہی ہے کہ پہننا ہے، اس کے باوجود نہیں لنگر لگا دیے، سب کرے، لیکن دل میں یہ کیفیت آ گئی کہ 30,000 روپے میں اور 2 دن کا لنگر لگ سکتا ہے، تو پھر کیوں پہننا. حضرت قبلہ وہ پورا کا پورا پیسہ لنگر میں لگا دیا، پھر 2 دن لنگر چلا ہوا. نوشاد بھائی خود یہ واقعہ سنا ہے ہمارے کو. اللہ اللہ. اللہ تعالیٰ اسی نسبت ہم کو دیا ہوا ہے. اللہ کا بڑا فضل کرم اور احسان. اللہ والے ہمیشہ ہم کو وہی سمجھاتے رہتے. اب وہ نفس ہے، میں یہ نہیں بول رہا ہوں، وہ جو پہننے کی خواہش ہوئی، اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے اعلیٰ پہنا رہا ہے. اللہ اللہ. اور بھی دے ہمارے پیروں کو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والوں کے نقش قدم پر ہم رہنا. ہمارے اندر جو پیدا ہوتا ہے وہ خواہش ہے، اللہ والوں کے اندر جو بات آتی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے رہتا ہے، الہام رہتا ہے، ہمارے پاس نفس کی طرف سے رہتا ہے. ہم کیا کرنا؟ حلال میں ہی نفس کو روکنے کی کوشش کرنا. اللہ. اور خصوصاً یہ ماہ رمضان میں ہمارا دل بہت کرتے رہتا تلن کھانا ہے. صحیح میں فلاں جگہ پر ہوٹل میں جا کر کھائیں گے. کئی لوگ تو سحری کرنے کے لیے کیا بولتے تو ڈھابے پہ جا رہے، بھیونڈی. اللہ اللہ اللہ. کئی لوگ محمد علی روڈ پہ کھانے کے لیے کھا لی. اللہ. اسلام نے آپ کو روکا نہیں ہے، لیکن جتنا ہم نفس کی سنتے جائیں گے، سنتے جائیں گے، سنتے جائیں گے، یہ نفس کے اندر وہ عادت پیدا ہوتی جائے گی. میں نے دیکھا ایسے کئی گھر نہیں، اب تو گھر میں کھانا بنانا چھوڑ دیے، جب دیکھو ڈھابے پہ دکھتے رہتے ہیں. اللہ اللہ برکت دے. لیکن شوہر آ کے روتے رہتا کہ قرضوں میں ڈوبا ہوا، اور بیوی ہے کہ ڈھابے پہ جائیں گے، ڈھابے پہ جائیں گے، ڈھابے پہ جائیں گے. اللہ اللہ. اللہ دیا کھاؤ میاں، ہم منع نہیں کر رہے، لیکن یہ قرضوں میں قرضہ لے کر نفس کے غلامی کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ؟ گھر بنانے کا شوق ہوا، اسلام نے روکا نہیں ہے، لیکن قرضہ لے کر گھر بنانا نفس ہے، نفس کی خواہشات کو پورا کرتے جا رہے ہیں. اب نتیجہ حرام کی طرف لے کے جاتا. سود میں پیسہ لینے لگاتا ہے. کیا ہے سود میں پیسہ لینا؟ حرام نہیں تو کیا ہے؟ اللہ اللہ. کیوں یہ نوبت آ گئی؟ تحت نفس زندگی گزارنے کی وجہ سے. اللہ اللہ. گزارش ہے، یہ مہینہ جو ہے غریبوں کا خیال رکھنے کا آیا ہوا ہے. یہ مہینہ ہم اپنے پیروں کو دیکھے. پچھلے سال رمضان میں حضرت قبلہ ڈائری بتائے جانشین سرکار. صحیح میں کیا ہے تو لے حضرت قبلہ اس میں غریبوں کے نام لکھے ہوئے. صحیح میں وہ ڈائری روز رہتی تھی حضرت قبلہ کے پاس. ایک دن ہم نے پوچھ لیے سرکار یہ کیا ہے، تو فرمائے کہ اس میں ضرورت مندوں کے نام لکھے ہوئے ہیں یہ ڈائری میں. اللہ اللہ اللہ. صحیح میں. اور زکوٰۃ کے 35 لاکھ بانٹتے تھے حضرت قبلہ. اللہ. اور سرکار کا طریقہ، سرکار کبھی پیسہ جمع نہیں کرتے، جدھر جاتے خرچہ 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 کرتے ہوئے دیکھا میں نے پیر کو. صحیح میں اب مدینے میں 6 لاکھ کا 5 لاکھ کا لنگر لگ رہا ہے تو سوچو نا. گلبرگہ میں جا رہے ہیں لنگر لگا رہے ہیں. ارے ابھی عروس میں دیکھو نا فیضان عارف میں 15 لاکھ کا خالی بکرا کاٹ دیے، بریانی کے چاول الگ. اللہ اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ ان لوگوں کی کیفیت میں دیکھا اللہ والوں کی کیا کر رہے، خالی خرچہ خرچہ خرچہ، جمع کرنا ان کو معلوم ہی نہیں ہے. اس کے باوجود فرما رہے 35 لاکھ کی زکوٰۃ بانٹ رہا ہوں میں.
صحیح میں. تو جمع ہی اس لیے بانٹ رہے ایسا نہیں ہے. صحیح میں اس کو زکوٰۃ بول کے بانٹ رہے ہیں. جمع ہے، جمع جس پر ہوتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے. لیکن ان کے پاس جمع نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کا بھی جو ہے برکت ملنا، زکوٰۃ جو دیتے اس کی بھی برکت ملنا، اس لیے اس کو زکوٰۃ بول کے بانٹتے غریبوں میں. اللہ 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 ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح میں ہم ہمارے پیروں کو دیکھیں، نام لکھ کے گھر تک پہنچا رہے، گھر تک پہنچا رہے. ایک بار حضرت قبلہ جو ہے 27 روزے کے بعد، شب قدر کے بعد، پہلے میں شب قدر وہیں پہ کر کے آتی ہے، جتنا آیا ہاتھ میں اٹھا کر دے رہے حضرت قبلہ ایسا. اللہ پھر ابو بھائی کو بلا کر حضرت قبلہ فرمائے کہ وہ ماؤس والا، کیلے والا، فروٹ والا دکھ نہیں رہا ہے. ابو بھائی بولے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہت بیمار ہے، اس لیے نہیں آیا ہوا ہے. حضرت قبلہ فرما اس کے گھر پہ سامان پہنچا پورا. اللہ اللہ اتنے لوگوں میں کیلے والا نہیں آیا، وہ بھی حضرت نظر رکھے ہوئے گھر پر پہنچا فرمائے. اللہ 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 صحیح ہے. ایسے کئی حضرت قبلہ کا دینا ہے جو ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. حضرت قبلہ ایسے کئی لوگوں کو دے رہے ہیں جو ہم کو معلوم بھی نہیں ہے. اللہ 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 سمجھ میں آیا. ہم کیا کرنا، ہمارے پیروں کے نقش قدم پر رہنا. کہنے کا مطلب وہ ہے اللہ والے بانٹ کر خوش ہوتے، اللہ والے بانٹ کر خوش ہوتے. نوشاد بھائی بتائے کہ پیرانی اماں کو لے کے حضرت قبلہ جب عمرہ کو آتے تھے تو شاپنگ کے لیے 50 ریال دیتے تھے. شاپنگ کے لیے 50 ریال، لنگر کے لیے ایک دن کا 15,000، 30,000 2 دن کا تھا نا، ایک دن کا 15,000 ریال لنگر کے لیے لگا رہے ہیں. اور پیرانی اماں جب مانگ رہے ہیں کہ شاپنگ کے لیے کچھ چاہیے، بچوں کے لیے کچھ لے کے جانا ہے، پیرانی اماں کو دے رہے 50 ریال. اللہ ہماری عورتوں کو بولے تو ان کو یقین بھی نہیں ہوگا، ارے ایسا کیسا 50 ریال کا. اللہ 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 بچوں کے لیے. صحیح میں ہاں اللہ اتنی اعلیٰ نسبت ہم کو دیا ہوا ہے. اللہ اپنے نفس پر خرچ نہیں کرتے. حضرت قبلہ حضرت قبلہ فرمایا ایک بار کہ میاں یہ جو جبہ بھی میں پہنا ہوا ہوں نا، یہ میں نے سلایا نہیں ہوں، پیر بھائیاں دیے سو ہے، اپنے لیے کچھ بھی خرچہ نہیں کرتا. سرکار فرمائے اللہ اللہ. حضرت قبلہ کالج چلاتے تھے. صحیح میں تو کئی خلفاء بولے سرکار یہ پرانی ہو گئی، دوسری لے لیں گے. ارے کیا پرانی ہوئی، ہاں ایک اسکرو نہیں کھلا اس کا ابھی تک. سرکار فرمائے اتنی زبردست ہے، ابھی تک اس کو ایک اسکرو ڈرائیور میں لگانی ہے، ایک اسکرو اس کا کھلا نہیں ہے. اچھی ہے گاڑی. اللہ ابھی تک کالج کھڑی تھی سرکار کی، ابھی تک ہے. اللہ اللہ تو اپنے لیے سرکار کی یہ کیفیت. اللہ صحیح میں مرسیڈیز یہ سب صحیح میں وہ بعد میں پیر بھائیاں پیچھے پڑھ کے کرائے، ورنہ سرکار اپنے لیے کالج. اللہ اور ہمارا حال یہ ہے اتنی اعلیٰ نسبت لینے کے بعد ہم حق پر خرچہ جیسا کرنا ہے کیا ویسا کر رہے ہیں، ہم جائزہ لے لینا. اگر کر رہے ہیں الحمدللہ اس میں مطمئن نہیں رہنا، اور بڑھنا اور بڑھنا اور بڑھنا. اللہ آگے بڑھتے رہنے کی کوشش کرنا. نفس کے لیے بہت احتیاط کرنا، سنبھلتے رہنا. اللہ ہم دیکھیں ہمارے پیر و مرشید کو ابھی بھی رمضان کی دعوت دے رہے ہیں. جتنے زیادہ لوگ آتے اتنا خوشی ان کو. صحیح میں باقی جتنے مدارس سے جامعہ ہے رمضان میں چھٹی دے دیتے، 2-3 کو خالی رکھتے وہ لوگ، باقی سب کو کیا کر دیتے، چھٹی دیتے. وہ 2-3 بھی کیوں کلیکشن کے لیے رہتے، وہ باقی سب کو چھٹی دے دیتے. اللہ لیکن حضرت قبلہ رمضان میں چھٹی نہیں دیتے. کیوں؟ تو حضرت قبلہ فرمائے کہ ارے میاں یہ لوگ غریب لوگ ہیں، گھر میں جا کے کیا کھائیں گے، میرے پاس رہنے دو. اللہ اب سرکار ان کو کھلاتے رہتے ہیں. نہیں کئی بار دیکھا میں مچھلی لا کے کھلاتے سرکار بچوں کو. اللہ سرکار گھر میں بریانی بنانے کا حکم دے تو پورے بچوں کے لیے بریانی. اللہ کبھی وہ مرغی کا سالن بنتا خالی اسپیشل روٹی کے ساتھ میں، نہیں ایک دم مرغیاں یعنی گوشت زیادہ. اللہ اللہ
گھر میں بناتے تو سرکار فرماتے بچوں کو بھی کھلاؤ، پورے بچے جامعہ کے سب کے لیے۔ اللہ 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 اسی اعلیٰ نسبت دیا ہوا ہے ہمارے کو۔ ایک بار میں بیٹھا ہوا تھا حضرت قبلہ کے پاس، ایک مالدار آدمی آیا، آ کر بولا حضرت بچے کتنے ہیں جامعہ میں؟ تو حضرت قبلہ فرمایا کیوں کیا ہوا؟ بولے سب کو زکوٰۃ کے پیسے سے کپڑے بنا کے دینے کا ارادہ آ رہا ہے۔ حضرت قبلہ فرمائے کہ ان کا باپ ابھی زندہ ہے۔ صحیح میں حضرت قبلہ سال میں 2 جوڑی کپڑے دیتے جامعہ کے بچوں کو، 2 جوڑی بنا کے دیتے۔ صحیح میں ایک جوڑی کا کپڑا، ایک جوڑی کا اگر 1000 روپے بھی پکڑ لو، اتنا ہے بھی آج کی تاریخ میں، سلائی وغیرہ پکڑ کے ہے یا نہیں؟ 400 بچوں کا کتنا ہو گیا؟ 4 لاکھ ہو گیا، اتنا ہی ہوگا۔ اب سامنے سے کوئی آ کے سیدھا 4 لاکھ دینے کو تیار ہے حضرت قبلہ کو کہ میں سب کر کے دے رہا ہوں۔ حضرت قبلہ فرما رہے ضرورت نہیں ہے، ان کا باپ بھی زندہ ہے۔ اللہ اللہ ہم لوگ کئی بار دیکھیں چلے میں کئی لوگ کالا بکرا لے کر آ جاتے ہیں۔ صحیح میں کیا ہے؟ نہیں یہ بچوں کو کھلانے کے لیے صدقے کا بکرا ہے، دینا ہے۔ تو صحیح میں رحیم بھائی کو میں بولتا ہوں دیکھو یہ صدقے کا بکرا لے کر آئے، نکلو ادھر سے، ہمارے بچے صدقے کا بکرا نہیں کھاتے۔ اللہ اللہ بازو میں اور ایک جامع وہاں پہ جا کے تو دیتے ہیں۔ اللہ اللہ صدقے کا بکرا، کالا بکرا، کالی مرغیاں سرکار نہیں کھلاتے۔ اللہ اللہ صحیح میں ہاں اللہ بڑا فضل کرم اور احسان کیا، اللہ وہ نسبت ہم کو دیا ہوا ہے۔ ہمارے اندر بھی یہ کیفیت ہونا، ہمیشہ کھلا کر خوش ہونا۔ رمضان میں تو سرکار فرماتے میاں لوگوں کے لیے تم رحمت بن جانا، لوگوں کے لیے کیا بن جانا؟ رحمت بن جانا۔ جب تم لوگوں کے حق میں رحمت بن جاؤ گے اللہ بھی تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ جب تک تم زمین والوں پر رحم نہیں کرو گے تمہارا پروردگار بھی تم پر رحم نہیں کرنے والا۔ تم چاہتے ہیں پروردگار تم پر رحم کرنا، لیکن تم زمین والوں پر رحم نہیں کر رہے ہو، کیسا چلے گا؟ اللہ 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 سمجھ میں آیا؟ ہاں حضرت قبلہ ہمیشہ حکم دیتے تھے میاں بستی والوں کا خیال رکھو، خاندان والوں کا خیال رکھو، غریب مسکینوں کا خیال رکھو۔ حضرت قبلہ فرماتے ہیں اللہ 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 خالی بولے نہیں، سرکار عمل کر کے بتائے۔ اسی لیے ہم میں کچھ نہ کچھ تو فرق آ ہی رہا ہے، اللہ کا بڑا فضل کرم اور احسان ہے۔ بہرحال ماہ رمضان آنے والا ہے، گزارش ہے تھوڑا وقت زیادہ لے رہا ہوں کیونکہ رمضان سے پہلے ہماری آخری ملاقات ہے۔ نہیں اللہ چاہا تو پھر رمضان میں ملیں گے انشاءاللہ، رمضان کے بعد اللہ ملایا پھر ملیں گے، لیکن رمضان سے پہلے کا یہ ہمارا آخری حلقہ ہے۔ نہیں اس لیے 10-15 منٹ تھوڑا زیادہ لے رہا ہوں، نفس تھوڑا بل بلاتا ہے، تھوڑا اس کو ستائیں گے، نہیں حلال میں ستانا ہے نا۔ اللہ اللہ تو خیر یہ ماہ رمضان اللہ والوں کے منشا کے تحت ہم گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سحری کے لیے تھوڑا ہم جلدی اٹھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ صحیح میں نماز تہجد کی ادا کریں گے، ذکر جہری کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ جتنا ہو سکے ذکر جہری بولتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کو زور زور سے ذکر کرنا، کوئی بھی اسم کا ذکر زور سے ذکر کرنے کو ذکر جہری بولتے ہیں۔ خانقاہ کا طریقہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے ہیں، زور سے کرتے ہیں۔ جو لوگ بھی چلے میں آئے ہیں سمجھ سکتے ہیں میں کیا بول رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر چاہے 50 مرتبہ 100 مرتبہ جو ہم سے بن سکے وہ ذکر کرو۔ اس کے بعد صحیح میں سحری کھاؤ مختصر۔ صحیح میں ہاں اللہ ہے صبر کا دینے والا، ہمت کا دینے والا۔ فجر کی نماز پڑھو، فجر کی نماز پھر ذکر کرو، یہ مت بولو اے اللہ آج میں نے پہلے کر لیا، ایسا نہیں بولنا۔ آج میں نے ذکر کیا کرا؟ نماز سے پہلے کر لیا، نہیں وہ پہلے والا وہ الگ ہے، یہ والا الگ ہے۔ جیسے ہم سنے نا، نہیں وہ 10 دن کا جو تھا وہ کیا تھا؟ تربیتی اجتماع تھا، یہ چلہ ہے رمضان کا۔ ایسا ہی نماز سے پہلے جو ہم کرتے ہیں وہ الگ ذکر ہے، نماز کے بعد جو ہم کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ الگ ذکر ہے۔ اللہ اللہ